حبیب خدا بن کے آیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان محب خان زادہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع النور کی پرنور سعادتوں میں خصوصی ٹرانسمیشن ہماری وینس انٹرٹینمنٹ کی جانب سے۔ آج کا ہمارا پروگرام کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق۔ خواتین و حضرات، آج کے اس خصوصی پروگرام حسن اخلاق وہ عظیم ہستی جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کی زندگی کا ہر پہلو ایک روشن مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا کہ اصل عظمت دولت، طاقت یا منصب نہیں، بلکہ نرم خوئی، صبر، عدل، امانت، محبت اور خدمت خلق میں ہے۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے فرمایا، اور بے شک آپ بلند ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اسی حسن اخلاق کے درخشاں پہلوؤں کو اس پروگرام میں اجاگر کریں گے۔ آئیں مل کر اس سفر کا آغاز کریں تاکہ ہم نہ صرف سنتے اور سیکھتے رہیں بلکہ اپنی زندگیوں میں آقا کریم کے اخلاق حسنہ کو اپنائیں۔ ہمارے ساتھ ملک ملت کے معروف ثناخواں ثاقب چوہان صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ملت کے معروف علامہ قاضی احمد نورانی صاحب۔ السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس پروگرام کا آغاز خوبصورت ایک نعت کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، سب سے حسین ہے سب سے حسین کے لیے، سب سے حسین مصطفیٰ صلی علی محمد۔ آمد مصطفیٰ تو کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ پیاری
صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول نور کا پیکر چاند سا ٹکڑا نور کا پیکر چاند سا ٹکڑا رب کا پیارا رسول نبی جی اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے ساتھ خوبصورت ایک نعت پیش کر رہے تھے ثاقب چوہان صاحب۔ ہم اپنی سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب، قرآن کریم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک پہلو کے حوالے سے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا۔ انسان میں دو قسم کی خوبیاں ہوتی ہیں، ایک اس کے خلق کی خوبی اور ایک اس کے خلق کی خوبی۔ خلق کی خوبی کہ اس کی تخلیق کس طرح کی ہے، اس کی خلقت کس طرح کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں خلق کی خوبی بھی اپنے عروج پر نظر آتی ہے اور خلق کی خوبی بھی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ جب خلق کی خوبی کی بات کرتے ہیں تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان یہ ہے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مِنْكَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَمَا خُلِقْتَ كَأَنَّكَ لَمْ تَشَاءُ، کہ آج تک میری نگاہ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آج تک کسی عورت نے آپ جیسا خوبصورت جنا ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور آپ جیسا چاہتے رہے اللہ تعالیٰ ایسا آپ کو بناتا رہا۔ بالکل، بے شک۔ تو یہ تو آپ کی خلقت کی خوبی ہے کہ آپ کو تمام انسانوں میں سب سے حسین، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے پیارا اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ بے شک۔ جہاں خلق کی بات ہے تو خود قرآن مجید فرقان حمید اسی گواہی دیتا ہے کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے اخلاق عطا فرمائے ہیں کہ اس روئے زمین پر اگر اخلاق کریمانہ کی کوئی عظمت ہے، کوئی بلندی ہے، کوئی رفت ہے تو وہ آپ کی ذات میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، میں دوسرا آپ کی طرف ایک سوال آپ کی طرف ملاحظہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی حسن نمایاں خصوصیت کیا تھی؟ آپ ہمارے ناظرین ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کرنے کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کوئی آیا۔ ام المومنین پردے کے پیچھے سے جواب عنایت فرمایا کرتی تھیں۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا کہ اما عائشہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلق القرآن، ان کے اخلاق کریمانہ وہ ہے جو قرآن نے بیان کر دیا، قرآن نے اخلاق کا تذکرہ ہے۔ بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ہر پہلو منفرد ہے، بالخصوص آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کی برداشت، آپ کی استقامت، اور اس کا اظہار بار بار آپ زمانے کے سامنے کرتے رہے۔ زمانے کے حساب سے یہی وجہ ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس بات کے معترف تھے، بالکل بے شک، کہ آپ کے اخلاق و کردار کی جو عظمتیں ہیں وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ بالکل۔
اور دشمن بھی کہتے ہیں کہ دشمن بھی ان سے جو ہے اسی حسن اخلاق کی وجہ سے ہی متاثر ہوا کرتے تھے، اور جو کہ ہمارے اسلام میں آ جایا کرتے تھے. یہ بہت خوبصورت بات ہے. میں اسی سوال کے ساتھ ایک سوال اور بھی کروں گا. علامہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں جو اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا حسن سلوک تھا؟ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں. آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم جب بدلہ لینے پہ آتے ہیں تو ہم ہر حد کو پار کر جاتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کا ایک رویہ ہے، اور یہ اتنا عام ہے کہ آپ صبح سے شام تک اپنے شہروں میں، اپنے قریوں میں، گلی کوچوں میں اس کے بے شمار مناظر دیکھتے ہیں. بالکل. جن مناظر کو دیکھ کر انسانیت شرمندہ ہوتی ہے، اور ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں کیا ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں ان کے ساتھ وہ کون سا رویہ ہے جو نہیں برتا گیا؟ وہ کون سے ظلم کا انداز ہے جو روا نہیں رکھا گیا؟ شعب ابی طالب سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت تک آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے صحابہ کو کس کس طرح ستایا گیا. آپ دیکھیے کہ ایک موقع پر جب کہ آپ کی کمر مبارک پر، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دی گئی. بالکل. آپ عید قربا پہ دیکھتے ہیں کہ ایک گائے کی اوجڑی کو اٹھانا ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. دو تین افراد مل کر اسے کئی ٹھکانے لگا کے آتے ہیں. تو اونٹ کی اوجڑی کس قدر وزنی ہوگی، اور پھر ظاہر ہے کہ اوجڑی جس کیفیت میں جانور کے پیٹ سے برآمد ہوتی ہے اس سے کراہیت کا احساس ہوتا ہے. تو اس جسم نازنی پر جس کی عظمت کی فرشتے بھی قسم کھاتے ہوں لا کے ڈال دی. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشان اقدس تشریف لائے تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کم سن تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اطہر کو، جس میں اقدس کو صاف کرنے کی کوشش فرماتی ہیں، کہتی ہائے ظالم، میرے بابا کو کس طرح ستاتے ہیں، کس طریقے سے ستاتے ہیں. پھر کبھی آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر کھینچنے کی کوشش کی گئی، آپ کے راستے روکے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 8 ہجری میں بڑے فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ایک عجیب فتح تھی. علامہ صاحب، ہم ایک چھوٹے سے بریک کی جانب جا رہے ہیں. اسی موضوع کو ہم شروعات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ایک وقفے کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. حبیب خدا بن کے آیا، حبیب خدا بن کے آیا. خوش آمدید آپ کو دوبارہ ایک مرتبہ. ہم اسی جانب چلیں گے جہاں علامہ صاحب نے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور خبیر مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 8 ہجری میں جب فاتح کی حیثیت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. دنیا کے فاتحین کا تذکرہ پڑھ لیجئے کہ جب وہ فاتح کے انداز میں شہروں میں داخل ہوتے ہیں تو انسانی کھوپڑیوں کے مینار لگا دیتے ہیں، ایسے ہی بربادی کی ایک داستان رقم کرتے ہیں. وہ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے نہ جانے انسانی تمام اخلاقیات کی حدیں پار کر جاتے ہیں. لیکن حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اس قدر جھکے ہوئے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ سواری کی اماری سے ٹکرا رہی ہے، اس قدر جھکے ہوئے ہیں. اور کسی نے جوش میں ایک بات بلند آواز سے کہہ دی کہ آج جو ہے وہ انتقام کا دن ہے. آپ نے کہا روکو اسے، بلکہ اعلان یہ کرو کہ آج معافی دینے کا دن ہے، آج معافی دینے کا دن ہے، آج معافی دینے کا دن ہے. وہ دن جب آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں، پھر کعبۃ اللہ کے قریب پہنچتے ہیں، صحن حرم میں وہ تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو، آپ کے اصحاب کو مکہ چھوڑنا پڑا، اللہ، جن کی وجہ سے تبلیغ میں بے شمار رکاوٹیں آئیں، بے شمار موقعوں پر آپ نے ان کے ظلم کو برداشت کیا. وہ سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا فیصلہ ہونے جاتا ہے.
اچھا علامہ صاحب، اسی ہم سوال کے ساتھ ایک اور ہم سوال کے جانب بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ کیا خوبصورت انداز تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ جو رویہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس طرح بلند فرمائیں اور کہا کہ یتیموں کی کفالت کرنے والا اس طرح میدان حشر میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. فرمایا کہ انسانی معاشرے کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، سبحان اللہ. اور بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے. علامہ صاحب، آج کل کے جو حالات ہیں اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ یتیموں کا حق کھا لینا اور مسکینوں کو تنگ کرنا، کیا اس موضوع پہ کیا حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان کیں، ان میں یہ نشانیاں بھی ہیں کہ لوگ عوامی دولت کو مال غنیمت سمجھیں گے، اور لوگ انسانوں کے شر کی وجہ سے ان کی عزت کیا کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت ساری خرابیاں ہیں، وہاں غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، اور صاحب اقتدار یا طاقتور جو ہیں وہ غریبوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جس سے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. جیسے آج کل کے طاقتور لوگ جو ہے وہ یتیموں کا جو بھی دنیا کی کوئی بھی مال و دولت کے وہ چھیننے میں. یتیم تو پھر یتیم ہے نا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. یہاں تو جن کے سروں پر باپ کا سایہ موجود ہے، ماں باپ کے ہوتے ہوئے حق چھن جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اقتدار کے نشے میں جب انسان اندھا ہوتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ اقتدار آنی جانی چیز ہے، وقتی ہے. جبکہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہمیں ماضی کے حکمرانوں کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ بے شمار حکمراں کس طرح اپنی حکومت کے دوران ہی کوئی انقلاب آیا، کوئی واقعہ پیش آیا، اور وہ ایسے حادثوں کا شکار ہو گئے کہ ان کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہ رہا. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عراق میں، شام میں، لیبیا میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں جہاں معروف ترین حکمراں تھے، اور ایسی ہے جیسے غزوہ کے اندر جی ہاں، تو معروف ترین حکمراں تھے، وہ حکمراں ان کے نام و نشاں مٹ گئے. وہاں تو ہم ان ممالک کی بات کر رہے ہیں. آپ روس میں دیکھیں نا کہ جب انقلاب آیا اور روس ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو اسٹالن کے مجسمے کس طرح توڑ دیے گئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں صاحب اقتدار یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ ہمیشہ قوت اور طاقت کا مالک رہے گا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بہت جلد اس کے اقتدار کو زوال آ جاتا ہے. تو انسان کو یہ خوف ہونا چاہیے کہ نہ جانے کب اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جائے. علامہ صاحب، بالکل اللہ کریم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پر عمل کرنے والا اور چلنے والا ثابت کرے. میں علامہ صاحب ایک سوال کی طرف اور جانب بڑھوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کراموں کے ساتھ اخلاقی کیا تربیت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست و برخاست، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا گفتگو فرمانا، آپ مستقل، آپ کا جو انداز تھا وہ ایک تربیت کا انداز تھا. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے درس کے ذریعے، وحی کی تشریح کے ذریعے، اپنے فرمودات کے ذریعے تربیت فرمایا کرتے تھے، وہاں آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ تربیت کے لیے کافی تھا. آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کے سمجھانے کا انداز، آپ کا لین دین، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ صحابہ کرام کی تربیت تھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں انتہائی تحمل، انتہائی برداشت، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، لوگوں کا حق ادا کرنا، اور وہ تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں جو انسانی معاشرے میں سب سے اعلیٰ خوبیاں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. علامہ صاحب بہت خوبصورت حسن اخلاق پر بات کر رہے تھے. ہم ایک چھوٹے سے بریک کی جانب جاتے ہیں، پھر دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. حبیب خدا بن کے آیا، حبیب خدا بن کے آیا. سبحان اللہ. علامہ صاحب بہت خوبصورت ہمارے سوالاتوں کا جواب میں دے رہے تھے. علامہ صاحب،
آج کل جو حالات ہیں، جو معاشرہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا. ہمیں سیرت طیبہ سے سبق لینا چاہیے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اور معاشرتی اداروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے فرمودات کو عام کیا جائے. ہم دیکھتے ہیں بالخصوص نوجوانوں میں، طلباء میں، کہ اخلاقی رویے بہت زیادہ گر گئے ہیں. ہم فضائل کے بجائے رذائل کی طرف جا رہے ہیں. آپ ایسے ہی کسی ایک چوراہے پہ کھڑے ہو جائیں شام کے وقت، اور صرف اس چوراہے پہ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ سگنل توڑنے میں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے، اور ذرا سا اگر کوئی انہیں روکے ٹوکے تو وہ بد کلامی پہ اتر آتے ہیں. ایسے ہی آپ لین دین میں، باہمی گفتگو میں لوگوں کے رویے دیکھیں کہ ان کی گفتگو میں کس قدر عامیانہ اور سوقیانہ الفاظ شامل ہو جاتے ہیں، ان کے رویے کس قدر جارحانہ ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات نہ صرف گفتگو تک بلکہ وہ فوراً ہاتھا پائی پہ اتر آتے ہیں. یعنی کہ اس میں بالکل برداشت نہیں پائی جاتی، برداشت نہیں پاتے ہیں برداشت لوگ نہیں آج ہے. کل جو ہے وہ. اور پھر دوسرے کے بارے میں فوراً بد کلامی اور بد زبانی کرنا، گالی گلوچ کرنا. فرمایا کہ بئس الاسم فسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے بد زبانی، بد کلامی، گالی دینا. تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے سبق سیکھنا چاہیے. بالخصوص یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھیں. جب ماں اور باپ آپس میں رویہ مناسب اختیار نہیں کریں گے تو بچوں کی تربیت پہ پھر کہاں باقی بچے گی. یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید والدین کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے. آج کل وقت نہیں ہے علامہ صاحب، بالکل ایسی ہے. اس کے ہم پاس بچوں کو اپنے اسکول تو بھیج دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم گھر پہ آنے کے بعد ان کی جو اصل تربیت جو ماں باپ کو کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے. اس والد کے پاس جو ہے وہ ہوٹل پر بیٹھنے کے لیے وقت ہے، کیرم کلب کے لیے وقت ہے، ڈبو کے لیے وقت ہے، گٹکا کھانے کے لیے وقت ہے، اپنے دوستوں کے لیے وقت ہے. اور لیکن اپنی اولاد بڑی کے عجیب لیے بات یہ ہے، موضوع کسی اور طرف چلا جائے گا، کہ وہ باہر اپنے دوستوں سے مسکرا کر بات کر رہا ہوگا، لیکن گھر میں آتے ہی اس کا رویہ بڑا جارحانہ ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشان اقدس تشریف لاتے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کا استقبال کرتی ہیں، ام المومنین جناب عائشہ آپ کا استقبال کرتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے در دولت میں تشریف آوری سے گھر کے اندر ایک ماحول میں حسن پیدا ہوتا. تو گھر کے سربراہ کی شان یہی ہے کہ اسے دیکھ کر گھر والے خوش ہو جائیں، اسے دیکھ کر ان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے، ایک انبساط پیدا ہو، ایک مسرت پیدا ہو. تو ہمارے رویے اچھے ہونے چاہیے، ہماری گفتگو کا معیار اچھا ہونا چاہیے، ہمارے الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، تاکہ معلوم ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ سیکھا ہے. علامہ صاحب، آج کی سوسائٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ایک تو زندگی میں انسان اس بات کو اپنے اوپر لازم کر لے کہ وہ بد کلامی نہیں کرے گا. ایک تصور کرے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا، کیا وہ اسی زبان سے اللہ رب العزت کا نام لے گا اور اللہ کے پیارے محبوب کا نام لے گا جس زبان سے وہ گالی کے الفاظ نکالتا ہے؟ کیا یا اس کے پاس دو الگ الگ زبانیں موجود ہیں؟ دو الگ الگ، بالکل. اس طرح پھر وہ غور کرے کہ جس زبان سے وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب کی تعریف کرتا ہے، وہ اسی زبان سے اللہ کے بندوں کے بارے میں بد کلامی کرے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا؟ بالکل. تو ذرا سا انسان اپنے رویوں پہ غور کرے، سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں. بلکہ اب تو آسان طریقہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر دوسرے فرد کی جیب میں موبائل ہے. وہ ذرا جب جذبات اس کے مشتعل ہو جائے نا تو وہ اپنی گفتگو ریکارڈ کر لیا کرے، اور جب جذبات اس کے ایک بار ٹھنڈے ہو جائیں تو جا کے ذرا سن لیا کرے اور دیکھے کہ میرا رویہ کیا تھا، میرے چہرے کا اتار چڑھاؤ کیسا تھا. اسے اپنی حیثیت کا خود علم ہو جائے گا کہ اخلاقی معاشرے میں وہ کس نمبر پر ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب، اتنا خوبصورت علامہ صاحب نے میسیج دیا ہے. ہم نے یہ میسیج ریکارڈ جو ایک انسانیت کے لیے کرا گیا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس زبان سے آپ گالی دیتے ہیں، جس زبان سے بد کلامی کرتے ہیں، کیا اس زبان سے ہم اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے سکتے ہیں؟ ہمیں پہلے اپنے آپ کو بہتر
کرنا پڑے گا، اپنی زبانوں کو پاک کرنا پڑے گا، تاکہ ہم خشوع و وضو سے ہم اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے سکیں اور درود پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، سیرت نبوی پر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہم پر یہ آیا ہے مہینہ۔ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے ہم پر اس مہینے کے، کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مہینے کی سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے علامہ صاحب کے ساتھ، ہم ایک چھوٹے سے بریک کی جانب جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ حبیب خدا بن کے آیا، حبیب خدا بن کے آیا، پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، اور کیا لہوری لکھے شان اس کی، مدح کرتا ہے قرآن اس کی، نعت پڑھتا ہو حسان جس کی، وہ میرا رہنما بن کے آیا، نعت پڑھتا ہو حسان جس کی، وہ میرا رہنما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں ہمارے بہت پیارے محترم بھائی ثاقب چوہان صاحب جو اپنے ہدیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ ہم آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف، پھر اس کے بعد اختتام ہمارا پروگرام کا۔ علامہ صاحب، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کیسے گزاریں؟ اللہ رب العزت کا فرمان یہی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین طریقہ ہے، یہ اسوہ حسنہ ہی ہے پیروی کے لیے۔ ہم یہ تصور کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے مثال ہے، اور سب سے پہلے آپ کے اخلاق کریمانہ پہ غور کریں اور سوچیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو کس حد تک اختیار کیا۔ جب ہمیں حکم بھی یہ ہے کہ غصہ آئے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، وضو کر لو، اور غصے کو ایک طرف انسان جو ہے رکھ کے سوچے کہ میں کتنا اختیار رکھتا ہوں اور رب کریم کتنا اختیار رکھتا ہے۔ اگر اسے میرے کسی عمل پر ناراضگی کا سلسلہ ہوا تو پھر میرا انجام کیا ہوگا؟ تو ہم اپنے کردار میں خوبیاں پیدا کریں، اخلاق کو اختیار کریں، اپنی گفتگو میں، اپنے لہجے میں، پھر اپنے معاملات میں، اور دوسری بات یہ کہ ہم ایک تربیتی انداز اختیار کریں۔ خود ہماری تربیت کس طرح ہوئی ہے، پھر ہم تربیت کس طرح کر رہے ہیں، تو ہم اپنے معاشرے میں ایک اچھی مثال قائم کر سکتے ہیں، اور معاشرے میں جو ایک رویہ عدم برداشت کا پیدا ہو گیا اسے ختم کر سکتے ہیں، اور اس سے ہمارے معاشرے میں ایک اعتدال پیدا ہو سکتا ہے۔ علامہ صاحب، معاشرے کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ماہ ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ میلاد کا مہینہ، جہاں ایک طرف ہم 1500 سالہ جشن ولادت منا رہے ہیں، وہاں ہم سوچیں کہ حضور ختم مرتبت کی آمد کا مقصد کیا تھا۔ اس معاشرے میں جہاں بالکل انسان انسانیت سے دور ہو چکا تھا، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رویوں کو تبدیل کیا۔ تو آئیں ہم اپنے رویوں کو تبدیل کریں، اور وہ عادات اختیار کریں کہ جب میدان حشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا ہو تو ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو۔ بہت خوبصورت انداز علامہ صاحب کا، بہت خوبصورت میسج۔ یہ ہماری پوری امت مسلمہ کے لیے ہے، یہ جہاں جہاں ہمارا اس ٹرانسمیشن کو دیکھا جا رہا ہے، یہ ان کے لیے خصوصی ایک میسج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اور اس پر عمل کرنے کا اجر بھی ملتا ہے ہمیں۔ یا رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے میزبان محب خانزادہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگبان۔ کس کی آمد ہے، یہ کیسی چمن آرائی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں، بہار آئی ہے، کس کی آمد ہے۔ عطر افشاں جو مدینے سے ہوا آئی ہے، زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے، زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے، کس کی آمد ہے۔ ان کے بیماروں میں عیسیٰ بھی نظر آتے ہیں، ان کے بیماروں میں عیسیٰ بھی نظر آتے ہیں، واہ کیا سر
مسیحا آئی ہے کہ اس کی آمد ہے، یہ کیسی چمن آرائی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں، بہار آئی ہے کہ اس کی